السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر عمران خان کی موو نے جو حکومت کو بھکلا دیا تھا، بھکلاہٹ کا شکار تھی، اس کا آج نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ کس طریقے سے عمران خان صاحب نے جب کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، تو وہ اسپیکر جو آج تک آئین کے حکم کو اور پتہ نہیں کس کس چیز کو بنیاد بنا کر استعفے منظور نہیں کر رہے تھے کہ ہم فرداً بلائیں گے، ہم سب کو بلائیں گے، ہم چیک کریں گے ہم کس طرح آئینی تقاضے کو دور کر سکتے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد کہ وہ دوبارہ ہم اسمبلی آ رہے ہیں، صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب شہباز شریف کا ٹیسٹ شروع ہے، تو حکومت نے جو آج تک حکومت پی ٹی آئی کو کہتی آئی تھی کہ جو قانونی معاملات طے کرنے ہیں آپ اسمبلی میں واپس آئیں، جو مل ملا کے بات کرنی ہے، کوئی چارٹر کے اوپر سائن کرنے ہیں، الیکشن ریفارمز کرنی ہے، آپ اسمبلی میں واپس آئیں، سڑکیں وہ جگہ نہیں ہیں جہاں پہ احتجاج کیے جائیں، اسمبلی کے اندر واپس آئیں، روز درس دیتے تھے بیٹھ کے۔ اس عمران خان کے اعلان کے بعد کل پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اسمبلی واپس آ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ اچھی چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ ہو از کالنگ دا شاٹس، عمران خان نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ ہی از کالنگ دا شاٹس، کیونکہ ان کا آگے سے رد عمل آتا ہے۔ آج تک انہوں نے جس چیز کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا تھا، آج تک جس چیز کو بنیاد بنایا ہوا تھا کہ ہم استعفے اس وقت تک منظور نہیں کریں گے جب تک قومی اسمبلی کے اوپر ہاشمی صاحب کی طرح آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اعلان نہیں کر دیتا یا فرداً اسپیکر کے چیمبر میں جا کے نہیں ملتے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رجا پور اشرف صاحب بھی اسی طرح جس طرح ایاز صادق صاحب 2014 میں منظور نہیں کر رہے تھے، تو یہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ یہ موو تھی ان کی اس ٹائم سے لے کے آج تک، لیکن عمران خان کے کل کے صرف اعلان نے ان کی ساری بھکلا دیا، بھکلاہٹ کا شکار ہو گئے، اور آج 35 بندوں کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 35 بندوں کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جس میں قاسم سوری صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، جس میں شہریار افریدی صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، غلام سرور خان صاحب ہیں، صداقت علی عباسی صاحب ہیں، جس میں شیخ راشد شفیق ہیں، جس میں کنول شوذب ہیں، جس میں مراد سعید ہیں۔ ان سمیت پتہ نہیں کتنے نام اور ہیں، جو 35 جو نام ہیں، اچھی خاصی لسٹ ہے، بہت بڑی۔ اور ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ انہوں نے وہ استعفے منظور کر لیے ہیں، اور ویسے تو سب کو پتہ تھا کہ ان کو بلایا نہیں گیا ہوگا، جو آج تک بنیاد بنا رہے تھے کہ ہم بلائے بغیر تو استعفے منظور نہیں کر سکتے، ہم فلور کے اوپر آگے اگر کوئی اعلان کرے گا تو ہم استعفے منظور کریں گے۔ لیکن میں نے احتیاطی طور پہ 3 بندوں کو، جس میں غلام سرور خان صاحب بھی شامل ہیں، جس میں شہریار افریدی صاحب بھی شامل ہیں، خود میں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے آپ سے پوچھا، فرداً بلا کے جو کہہ رہے تھے پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں پوچھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ان 10 بندوں کے استعفے انہوں نے منظور کیے تھے، جس میں علی محمد خان صاحب اور شندانہ وغیرہ شامل تھے، جس میں اپنی طرف سے اس ٹائم چلاکی یہ کی تھی کہ اس میں ضمنی الیکشن کروائیں گے، مارجن کم تھا 2000 سے، تو اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اس میں بھی بغیر پوچھے ہی منظور کر لیے تھے۔ اور اسی طرح آج اس موو جس وقت عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، تو اس وقت تجزیہ کار سب کو پتہ ہے کہ ان کو خطرہ تھا صرف اور صرف اس وقت کہ کہیں آگے عدم اعتماد نہ دے دیں یا کوئی ایسا چکر نہ کر دیں، تو اسی وجہ سے آج بھکلاہٹ میں اس قانونی اپنے پرنسپل سٹینڈ اگر اسی کو مان لیا جائے جس کے اوپر بنیاد بنا کے یہ کھڑے ہوئے تھے اور بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو آئین کے مطابق چلیں گے، ہم ان کی اس پہ نہیں چلیں گے۔ اس ٹائم اب ویسے تو خیر کہنے والے اب یہ بھی بیچ میں تو جہاد نکال رہے ہیں کہ صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا، احتجاج میں مظاہرے میں حصہ لے رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے۔ لیکن 35 بندوں میں سے بھی بالآخر اگر ان کی اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو آپ کو مشکل سے 8 بندے بھی ایسے نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے ٹویٹ یا اس میں آ کے بتایا ہو استعفوں کا۔ تو یہ بالکل ایک بے معنی قسم کا ایک ایکسکیوز ہے، جس طرح راجہ پور اشرف صاحب نے اس دن پچھلی دفعہ بھی دیا تھا کہ فلاں بندے کو میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تھا تو وہ احتجاج کر رہا تھا۔ تو جس ٹائم وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہم سب تیار ہیں، ہمارے 127 استعفے قبول کیے جائیں، اس ٹائم بالکل ان کو پتہ تھا کہ ان کے استعفے قبول کرنے سے کہیں کوئی نیا کیوس نہ آ جائے کہ جب اسمبلی خالی ہوگی۔ حالانکہ مراد کا بھی بہانہ لگا رہے تھے کہ مراد لے رہے ہیں یا وہ خالی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان کے استعفے منظور کرنے سے گئی ہے۔ لیکن اس وقت جس ٹائم عمران خان صاحب نے واپس آنے کا کہا، اس ٹائم ان کی واپسی ان کو موت نظر آئی اور انہیں عدم اعتماد کے اس پہ خطرہ نظر آیا، اور اس حد تک انہیں الیکشن سے بھی یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خوف ہے کہ وہ الیکشن والی سائڈ پہ جانا نہیں چاہ رہے۔ حالانکہ آج کی 2 بری خبریں یہ ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے پچھلے 2.5 سال کے سب سے کم تر
مندی اور اس میں بحران میں ہے آج بہت، اور اوپر سے یہ بھی خبر ہے کہ گیس کے جو بل ہے، گیس کی پرائس ہے وہ بھی بڑھانے کے لیے ہے، اور مالی ذخائر جو ہیں وہ صرف $4 ارب تک کے اس وقت پڑے ہوئے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اس وقت سیاسی چال چلی جا رہی ہے، جو بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے سب کے سامنے ہے، کوئی ان کو بلا کے نہیں پوچھا گیا، بالکل اپنی مرضی سے اس ٹائم سے بہانہ لگایا ہوا تھا کہ آئین 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 آئین، آئین کا سکم، اور آئین کے اندر یہ، آئین کے اندر وہ، آئین کے بغیر چل نہیں سکتے، آئین، ہم جمہوری ہیں، ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور آج 1 منٹ کے اندر 35 استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں، اور باقی پھر یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر 35 بغیر پوچھے منظور کر لیے تو 127 میں سے یا 117 میں سے 35 نکالیں تو باقی کیوں منظور نہیں کیے جا رہے؟ ان کو رکھنے کا پھر اب کیا فائدہ ہے؟ اب تو آپ کا اپنا وہ نہیں، جواز نہیں بنتا، کیونکہ ان 35 میں سے تو کسی نے نہیں آپ سے پوچھا، کسی سے آپ نے نہیں پوچھا بلا کے الگ سے، نہ ان میں سے فلور آف دا ہاؤس کسی کو بلا کے کسی نے تقریر کیا کہ میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو ان 35 کے اگر استعفے منظور ہو سکتے ہیں تو باقی کے استعفے نہ منظور نہ کرنے کا آخر کیا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تھی ناظرین ایک ڈیولپمنٹ جس کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔